مسلم اقلیتی ادارے بند ہونے کے دہانے پر وزیر اعلیٰ بہار سے مداخلت کی اپیل۔ مولانا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی شمسی، پٹنہ، 18 اکتوبر۔ پریس ریلیز۔ تعلیم اور زبان کسی بھی سماج کی جان ہوتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے سماج میں ترقی آتی ہے اور زبان کی وجہ سے تہذیب و ثقافت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں تعلیم اور زبان کے فروغ پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ حکومت ان دونوں پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ ملت میں بھی ایسے قائدین موجود رہے جنہوں نے تعلیم اور زبان سے محروم کرنے کی سازش کا جم کر مقابلہ کیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم اقلیتی ادارے بند ہونے کے دہانے پر ہیں اور ان کو زبان سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر ہم اس سے بے خبر ہیں۔ یہ رویہ نہایت ہی افسوسناک ہے اور اب تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا جیسا موجودہ وقت میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ حکومت وقت اور ملت کے قائدین دونوں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ مذکورہ بالا خیالات کا اظہار بہار اسٹیٹ مومن کانفرنس کے صدر مولانا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی شمسی نے پریس ریلیز میں کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبہ بہار ہی نہیں بلکہ ملک کا تاریخی ادارہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ اور ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ، دونوں ادارے پٹنہ کے قلب میں واقع ہیں۔ ان کی اپنی شناخت رہی ہے۔ یہ دونوں ادارے حکومت بہار کی نگرانی میں چل رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں ادارے بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں پرنسپل سمیت صرف 4 اساتذہ موجود ہیں، جبکہ اس میں پرنسپل سمیت کل 21 عہدے منظور ہیں۔ اس مدرسہ میں فاضل یعنی MA تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ آخر 4 اساتذہ کے ذریعے معیاری تعلیم کیسے ممکن ہے؟ یہ حکومت کے معیاری تعلیم کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہی کچھ حال ادارہ تحقیقات عربی و فارسی کا ہے۔ اس میں تقریباً 15 برسوں سے کوئی پروفیسر نہیں ہے۔ صرف ایک ڈائریکٹر کے ذریعے یہ ادارہ چل رہا ہے، جو بے حد افسوسناک ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محترم وزیر اعلیٰ حکومت بہار نے اعلان کیا کہ ہر اسکول میں اردو اساتذہ بحال کیے جائیں گے، خواہ طلباء ہوں یا نہ ہوں، مگر محکمہ تعلیم نے اپنے نوٹیفیکیشن 799 مورخہ 15 مئی 2020 اور نوٹیفیکیشن 1155 مورخہ 28 اگست کے ذریعے اردو کو لازمی مضمون سے ہٹا کر اختیاری مضمون بنا دیا۔ اس طرح ہائی اسکولوں میں اردو اساتذہ کی تقرری نہیں ہو سکے گی اور طلباء و طالبات اردو کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے عربی و فارسی کے ساتھ ایسا ہی کیا جا چکا ہے۔ وزیر تعلیم کے پاس میں بھی وفد کے ساتھ گیا اور ان دونوں نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی اپیل کی۔ دوسری تنظیموں نے بھی یاد دہانی کرائی، مگر اب تک ان دونوں نوٹیفیکیشن کو واپس نہیں کیا گیا، جو بے حد افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہار اردو اکیڈمی پٹنہ، گورنمنٹ اردو لائبریری پٹنہ اور اردو مشاورتی کمیٹی برسوں سے تشکیل نہیں کی گئی۔ یہ سب ادارے قسم پرسی کے شکار ہیں اور ان کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب اپنی افادیت کھو رہے ہیں۔ یہ حکومت اور مسلم اقلیت کے قائدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ مولانا قاسمی نے مذکورہ اداروں کے خستہ حالات پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور حکومت بہار سے جلد ان اداروں کی جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ خاص طور پر عزت مآب وزیر اعلیٰ حکومت بہار سے درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کرے اور مسلم اقلیتی اداروں اور اردو زبان کی حفاظت کے لیے آگے آئیں اور ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں۔